سورہ الشورى رکوع نمبر 2 تلاوت وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَزْرَعُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وعيسى أن نقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سورہ الشورى رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے یہ ہے اللہ میرا رب میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں آسمانوں اور زمین کا بنانے والا تمہارے لیے تم ہی میں سے اس نے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقرر میعاد تک تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں تو اسی کے لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم ہوا ہے اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو اور کہو کہ میں ایمان لایا اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا کیا کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے ہیں ان کی دلیل محض بے ثبات ہے ان کے رب کے پاس اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی ترازو اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے سنتے ہو بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں ہیں اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہے روزی دیتا ہے اور وہی قوت و عزت والا ہے۔
سورہ الشورى رکوع نمبر 2 تفسیر۔ اللہ کے پیارے بندو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، حضور جان دو عالم، جان قرآن، روح قرآن، اصل ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر اترنے والے پاکیزہ کلام کو بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ سننے والے مسلمان خواتین و حضرات، یہ جو سورہ الشورى کا دوسرا رکوع ہے، اس میں سب سے پہلی نصیحت یہ دی گئی کہ اے مسلمانوں، تمہارے درمیان آپس میں اختلاف ہوں گے، آپس میں کبھی ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، بلکہ شیطان کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے کہ تم آپس میں الجھے رہو۔ جو ہی کسی بھی مسئلے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے لینا۔ یہ ایک اتنی گہری بات ہے کہ اس پر تو 1-2 گھنٹے لگاتار گفتگو ہو جائے تو پھر بھی ایسا ہوگا کہ جیسے ابھی یہ موضوع تشنا ہے۔ تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کا فیصلہ لینا ہے۔ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، اب ہم اللہ سے فیصلہ لینا چاہیں تو کہاں جائیں؟ ایک سیدھی بات تو آئے گی نا کہ قرآن، اللہ کا فیصلہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم آئیں قرآن کی بارگاہ میں آ جائیں۔ تو قرآن کے پاس ہم جاتے ہیں، ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ کہا قرآن کو سمجھانے کے لیے حدیث شریف ہے، تو حدیث شریف کی طرف ہم آئے تو پتہ چلا کہ حدیث شریف بھی سمجھنا ہمارے بس کا مسئلہ نہیں، بہت مشکل ہے۔ کیا کریں؟ فرمایا حدیث شریف جو پڑھانے والے ہیں ان کے پاس جائیں۔ حدیث شریف جو پڑھانے والوں کے پاس پہنچے تو پتہ چلا وہ کہنے لگے کہ حدیث شریف پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دین سمجھا ہوا ہو، تو دین سمجھا جاتا ہے فقہا سے، تو پتہ چلا فقہا کے پاس جاؤ۔ فقہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ دین جو سمجھ چکے ہوتے ہیں وہ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اتنی بڑی گفتگو کے بعد یہ پتہ چلا کہ حکمہ الی اللہ، اللہ کا جو حکم ہے وہ مصطفیٰ کی سنت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ میں مختصر بات بس آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء 5واں پارہ اس کی آیت نمبر 64 اس پر بہترین دلیل ہے اور بہترین اس آیت کی تشریح کرتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مگر وقت نہیں، آگے چلتے ہیں۔ فرمایا تم سے پہلے بھی انبیاء گزرے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، تم سے پہلے بھی انبیاء گزرے اور ان کو بھی ہم نے وہی دین کی راہ ڈالی۔ والذی اوحینا الیک، جو وہی ہم نے آپ کی طرف کی، اسی طرح کی وہی تھی، یہی دین اسلام ان کا بھی تھا۔ تو تم اس رکوع کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین دین اسلامی تھا اور کوئی اختلاف نہیں تھا، اور انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ اللہ، ایک عجب گہری بات ہے یہ۔ 1,24,000 انبیاء میں سے ایک نبی نہیں بتا سکتے ہو جس نبی نے دوسرے نبی کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ انبیاء کا دین ایک، انبیاء کی سوچ ایک، انبیاء کا نظریہ ایک۔ حالانکہ دیکھو ہر نبی کے دین میں کچھ نہ کچھ لوگوں کے حساب کے مطابق احکامات میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ بعض چیزیں ایک امت میں حلال تھیں تو دوسری امت میں کسی وجہ سے حرام ہوئیں، وہ دوسری امت میں حرام تھی تو کسی اگلی امت میں جا کے وہ حلال ہوئیں۔ تو اس طرح کے احکامات میں فرق بھی آیا، مگر اس کے باوجود عقائد میں کوئی فرق نہیں، تعلیمات میں کوئی فرق نہیں۔ انبیاء کی تعلیم ایک ہی تعلیم، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کے اوپر بہت ہی تکلیف ہے اس بات کی جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہو۔ ایک طرف تو مشرک اس حد تک ذلیل ہو گئے ہیں، اس حد تک گر گئے ہیں کہ اپنے فیصلے اپنے گھڑے ہوئے تراشیدہ بتوں کے پاس لے کے جاتے ہیں
تو ایک طرف تو وہ بتوں کو مان رہے ہیں جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور دوسری طرف مشرک لوگوں کو یہ کہا جائے کہ اللہ کا فیصلہ مانو، تو اللہ کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کا فیصلہ اللہ کا نبی کرتا ہے، اللہ خود تو سامنے نہیں آتا، تو ان کو نبی کے ماننے کی بات کی جاتی ہے جس کے پاس رب نے اتھارٹی دے رکھی ہے، تو وہ نبی کو نہیں مانتے، ان کو بہت برا لگتا ہے، ان کے اوپر بڑا بوجھ بنتا ہے۔ تو کہا گیا کہ کس قدر ذلیل ہیں، اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے تراشیدہ بت کے سامنے تو جھک جاتے ہیں، اور رب کے بھیجے ہوئے محبوب کے سامنے نہیں جھکتے، رب کے بھیجے ہوئے محبوب کا فیصلہ نہیں مانتے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے، ادب کرے، جو نبیوں کا ادب کرتا ہے اللہ پاک اسی کو اپنی توحید کی بھی سمجھ دیتا ہے، اپنی معرفت کی بھی سمجھ دیتا ہے، اپنے دین کی بھی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے یہی ارشاد فرمایا کہ دین کے اوپر استقامت رکھو، اور دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کے مشرک یا کافر کی کسی قسم کی خواہش کا اعتبار نہ کیا جائے، آپس میں اتفاق رکھو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جماعت رحمت ہے اور فرقت عذاب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصول دین میں تمام مسلمان خواہ وہ کسی بھی عہد کے ہوں یا کسی بھی امت میں ہوں سب یکساں ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ احکام میں امتیں باعتبار اپنے احوال و خصوصیات کے جدا گانا ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، بھئی کلمہ توحید آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہ توحید کا ایک ہی نظریہ تھا، وہی نظریہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ تو اس لیے عقائد ایک ہی ہیں، صرف احکامات میں آ کر اپنے اپنے زمانے کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت اس میں تبدیلی ہوتی رہی، ورنہ عقائد کے لحاظ سے سب ایک ہیں۔ آگے چل کر ایک بات کہی اور یہ فرمایا کہ لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ ہذہ الآیۃ منسوخۃ بآیۃ القتال، جو جہاد کے حوالے سے آیتیں آئی تھیں ان آیتوں کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہو گئی کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی حجت نہیں، تم اپنے عمل کرو ہم اپنے عمل کریں۔ اب ایسے نہیں، یہ جو بات تھی نا کہ بھئی تم اپنے کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو، بس تم ہمیں نہ چھیڑو ہم تمہیں نہیں چھیڑتے ہیں، یہ جو بات تھی جب اسلام کے اندر زور نہیں تھا، قوت نہیں تھی، کمزوری کا زمانہ تھا، اس طرح کہا جاتا تھا کہ جھگڑے کی فضا نہ پیدا ہو اور مسلمان جو ہے نا ان کی تعداد بڑھتی جائے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دے دیا، تو یہ تمام آیات اس طرح کی آیات جس میں کافروں کے ساتھ دوستی، موالات یا ان کی تالیف قلب والی بات تھی، وہ سب کی سب آیات جہاد کے ساتھ منسوخ ہو گئیں۔ اب ان کا حکم تلاوت تو باقی ہے لیکن ان پر عمل کا حکم باقی نہیں ہے۔ یہ آیت بھی انہی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی، فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ اس پر لکھتے ہیں کہ فراخی عیش قوت و ایمان کا باعث ہے، فراخی عیش قوت و ایمان کا باعث ہے۔ اللہ پاک فراخی اور عیش عطا فرماتا ہے مومن کو بھی اور کافر کو بھی حسب اقتضاء حکمت۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ فراخی کسی کو دیتا ہے تو اس کے لیے زیادہ دولت جتنی آتی ہے تو اتنی زیادہ دولت کے باوجود اس کا ایمان بھی اور بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ دولت کی وجہ سے غرور اور تکبر نہیں آتا تو قوت اور ایمان کا باعث ہو گیا۔ لیکن اقتضاء حکمت کافر کے لیے اس کے پاس دولت آتی ہے تو وہ اور زیادہ متکبر اور زیادہ خدا کا نافرمان ہوتا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعد مومن بندے ایسے ہیں کہ تونگری ان کی قوت اور ایمان کا باعث ہے، اور اگر میں انہیں فقیر یا محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے بگڑ جائیں،
اس لیے میں ان کو دولت دیتا رہتا ہوں تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے. اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے قوت ایمان کا باعث ہے. وہ تنگ ہے، محتاج ہے نا، تو ایمان پہ پکے ہیں. اگر انہیں غنی اور مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں. اس لیے یہ کہا کرو الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ جس حال میں رکھا ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. لوگوں اپنے امیر اور غریب ہونے کی حکمت کو نہیں جانتے. یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ اس نے تمہیں جس حال میں رکھا ہوا ہے. شکر ادا کرو. تم لوگ اپنی جس حالت کو بدلنا چاہتے ہو تو استغفار پڑھا کرو، اللہ کے حضور عرض کرو. ہر کوئی مرد یا ہر کوئی عورت غریبی، فقیری اور مسکینی سے دولت مندی، امارت اور عیش و عشرت میں جانا تو پسند کرتا ہے. ہر عورت چاہے گی کہ میرے حالات جیسے اب ہیں اس سے بھی زیادہ اچھے ہو جائیں. ہر مرد یہ چاہے گا جیسے حالات میرے اب ہیں اس سے بھی اچھے ہو جائیں. مگر کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہوتا دولت میں، ہوتا عیش و عشرت میں. ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے سب کچھ دے رکھا مگر وہ اس سے منہ موڑ کر، اس کو چھوڑ کر صرف اللہ کی یاد اپنے دل میں بسانے کے لیے دنیا سے اپنے آپ کو دور کر لیتے. ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں. حضرت کنگال بادشاہ رحمت اللہ علیہ، ان کا اصلی نام تھا خواجہ گل محمد مانگلوی رحمت اللہ علیہ. یہ مغل شہنشاہوں کے خاندان کے شہزادے تھے. اپنی شاہی محلات کی آسائش والی زندگی چھوڑ کر جنگلات میں آ گئے. ہندوستان بھر سے ہوتے ہوئے ذکر الہی کرتے کراتے ایبٹ آباد مانسیرا کے راستے میں ان کا مزار شریف آتا ہے. تو ان کو کنگال بادشاہ کہتے ہیں. بڑے کامل ولی اللہ گزرے ہیں، بڑے کامل ولی اللہ. ان کے مزار پر رات کے لمحے، کوئی بالکل عشاء کے بعد کا وقت تھا اور تاریکی تھی، بارش تازہ تازہ ہوئی تھی، تو ان کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ گل رحمان المعروف بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ گئے. تو آپ نے مفتی خلیل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ کوئی چراغ لے آؤ، جماعت کرائیں. کم از کم جماعت کے اندر اتنی روشنی ہونی چاہیے کہ امام کو اور مقتدیوں کو اپنی سجدے والی جگہ نظر آئے. تو اگر بالکل اتنا اندھیرا ہو کہ امام کو اپنی نماز والا سجدے والی جگہ نظر نہ آئے تو وہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے. لہذا کراہت دور کرنے کے لیے ضروری ہے، کراہت مکروہیت دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اتنی روشنی ہو جائے کہ ہمیں نماز والی، اپنا مصلی والی جگہ یا سجدے والی جگہ نظر آئے. تو وہ کہنے لگے حضرت یہاں تو سارے چراغوں پہ پانی پڑ چکا ہے، ابھی ابھی تازہ تازہ بارش ہوئی ہے تو سارے چراغ بھی پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں تیل بھی بہہ گیا ہے ان میں، اور کوئی ایسی دیا سلائی بھی نہیں ہے، کوئی ماچس بھی نہیں ہے کہ جس سے روشنی کر سکیں. تو حضرت بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جن کے مزار پہ ہم آئے ہوئے ہیں یہ بڑی شان والے ہیں، جاؤ پانی والا ہی چراغ لے آؤ. تو وہ جو قریب تھے مفتی خلیل الرحمان صاحب، وہ ایک چراغ ہاتھ میں پکڑا اور وہ حضور کے پاس ٹٹولتے ہوئے اندھیرے میں ہی تو کہا حضور یہ چراغ ہے. حضور نے بھی ٹٹولتے ٹٹولتے جو اس چراغ کی بتی پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کر فرمایا روشن ہو جا. بس یوں ہاتھ چھوڑا، وہ پانی کے اندر سے وہ نکل کے آ رہی تھی اس کی جو موم اور اس کی جو بتی تھی، اور اس میں ایک دم شعلہ پیدا ہوا اور وہ روشن ہو گیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ واقعہ پتہ چلا تو ان ہستیوں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. ارے پھونک مارو یا پانی ڈال دو تو جلتا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے، مگر وہ کیا لوگ ہیں کہ جو پانی کے اندر رکھی ہوئی بات ہے اور اس کے اوپر جو نا پھونک مارتے ہیں تو چراغ روشن ہو جاتا ہے. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادم ہے، اب وہ بھی بادشاہ وقت ہیں اور انہوں نے اپنے تخت کو چھوڑا اور اللہ کے رستے پر نکل گئے اور اللہ اللہ اختیار کی.
اللہ کی راہ اختیار کر لی، دنیا سے اپنے آپ کو منہ موڑ لیا۔ یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد میں سے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر جو ہیں یہ حضرت ابراہیم ابن ادم کی اولاد میں سے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے کچھوچا شریف، جس کے اندر مزار شریف ہے مخدوم شاہ سمنان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تارک السلطنت ہیں۔ انہوں نے بھی دنیا سے منہ موڑا، دنیا کو چھوڑا، بھری ہوئی دنیا، بادشاہت، محلات، خادم، نوکر، چاکر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔